بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مغرب کے 3 رکعات فرض پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے اور دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے۔ بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور ایک اچھا عمل ہے، اور دل کے اندر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں 3 رکعات فرض مغرب کے پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو جو آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، جو آپ کے دل کا پکا عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مرد حضرات ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیں گی۔ پھر اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ نے ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو۔ اگر کوئی سورت یاد نہیں تو چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں، یا ایک بڑی کوئی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو، وہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے اندر پہلے قعدہ میں بیٹھ جائیں، تشہد میں بیٹھ جائیں، اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فرض کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہاں پر درود شریف نہیں پڑھنا۔ پھر تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملانی۔ یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ فرض کے اندر چاہے فرض 4 رکعت ہوں یا فرض 3 رکعت ہوں، تو پہلے 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے۔ تیسری رکعت کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملائیں گے۔ تو مغرب کے فرض کا طریقہ بھی یہی ہے کہ تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی۔ پھر رکوع کرنا ہے، اس کے بعد پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد پورا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ کے آپ دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ تھا مغرب کے 3 رکعات فرض پڑھنے کا۔ یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم سیکھ کر کرتے ہیں، تو ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کیا جائے گا۔ اور اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ہم دنیا کے اندر کاموں کے اندر تو توجہ کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہم غلطی در غلطی کرتے رہتے ہیں۔ کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں، اور 55 تک ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری وہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنی نماز کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے اس نماز کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اس کے مسائل پوچھنے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی بندہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو، تو مجھے کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کسی اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سے اس کا نماز کے بارے میں یا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے کسی نماز کے بارے میں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، تو جو بھی بات آپ نے پوچھنی ہو مجھے کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔